اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ یار سائیڈ پہ ہو جائے۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دن اس اعتبار سے خوشی کا دن ہے کہ آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے راضی ہوتے ہیں، اور آج کا دن مزدوروں کو ان کی اجرت کے ملنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں خود اعلان فرما دیا، صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود دوں گا، اس کی جزا قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے وہ تو اپنی جگہ پر ایک بدیہی اور اٹل حقیقت ہے، لیکن حضرات گرامی قدر دوسرے آراء نہ چھڑیو، اور دوسرے آراء کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میری اپنی ذات گرامی قدر پروردگار عالم کی ذات کس طرح روزے کی جزا ہے، ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حریر و دیبا کے لباس مل جائیں گے، حوروں کی رفاقت مل جائے گی، غلمان کی خدمت مل جائے گی، حضرات گرامی قدر انواع و اقسام قسم کے کھانے مل جائیں گے، من پسند قسم کی مشروبات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضیافت طبع کے لیے ان کو عطا فرما دیں گے۔ ایسے عالم میں جنتیوں سے پوچھا جائے گا میرے جنتی بندو اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ تو جنتی ایسے عالم میں کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے وہ کچھ دے دیا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حجابوں کو اٹھا دیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حجابوں کو اٹھا دیں گے تو جنتی ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو کر کے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دیدار کی نعمت نے ساری نعمتوں کو ہیش کر رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، روزے کے نتیجے میں انسان کے اندر اگر تقویٰ پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر تم متقی بن جاؤ گے تو کامیابیاں دینا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کون سی ذمہ داریاں فرمانے والے ہیں؟ کہا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، متقی تم بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تنگیوں کو دور کر دیں گے اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، متقی تم بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات کو آسان بنا دیں گے۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور اجر کو دو چند کر دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور تقویٰ کا دور ہے، آج کا دور مادیت پرستی کا دور ہے، چنانچہ ہمیں تقویٰ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں تقویٰ والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے نہ نواز کی بات کریں گے، نہ عمران کی بات کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی بات کریں گے۔ اور اس ملک میں انشاءاللہ اس عید آزاد گان کے اجتماع کے حوالے سے علامہ شہید کی روایات کو پلٹا کے رہیں گے کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری توانائیاں، ہماری جستجویں، ہماری عبادات سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تقویٰ والی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میاں صاحب کا دور ہو یا خان صاحب کا دور ہو، اس ملک میں بدارے گناہ بھی کھلے رہے، سودی لین دین کے کاؤنٹر بھی کھلے رہے، شراب کی بھٹیاں بھی چلتی رہیں۔ انشاءاللہ جب علامہ شہید کے بیٹوں کا وقت آئے گا، اور ضرور آئے گا، انشاءاللہ شراب کی بھٹیوں کو بجھا دیا جائے گا، بدارے گناہوں کو بند کر دیا جائے گا، سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ اکبر کے نعروں کو لگا دیا جائے گا۔ تب صحیح معنوں میں عید آزاد گان کا جب اجتماع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقصد عید جو ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ اس کام کو کرنے کے لیے پورا
تمام طریقے سے ہمارے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری دعوت خالص دعوت ہے، للہیت والی دعوت ہے، اللہ اکبر والی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ والی دعوت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکمرانوں کی کاسادیسی کرنے والے لوگ نہیں، ان کے بھوٹ پالش کرنے والے لوگ نہیں، ان کے سامنے جھکنے والے لوگ نہیں۔ انشاءاللہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر حکمرانان وقت کے آستانے کے اوپر نہیں جھک سکتی۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ اسلامی انقلاب کی پرامن جدوجہد کے لیے عید آزاد گان کے عظیم الشان اجتماع سے تجدید عدم کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو عید کی سچی اور حقیقی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کا ہمراہ سمکنار فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کی عورتوں نماز کے بعد دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ عید کے موقع پر ہمیں جہاں جہاں مسلمان تنگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے لیے جو ہے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم افغانیوں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم برمیوں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کے اندر ہم سب کو سر بلند فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ سعادت والی زندگی، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام وہ دعائیں جو لبوں پہ آ گئی ان کو بھی قبول و منظور فرما۔ اللہ جو لبوں میں نہیں آ سکی اللہ ان کو بھی قبول و منظور فرما۔ اللہ جہاں جہاں ہماری نیت میں کجیاں اور کھوٹ موجود ہے اللہ ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، عورتوں کی طرف چونکہ جماعت کی بات نہیں جا سکی اس لیے کوئی جماعت کا یہاں پر اہتمام کیا جائے۔